معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 72۔ بازار میں داخل ہونے والوں کی اقسام۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، خلق خدا میں دینی، روحانی اور باطنی لحاظ سے انسان کے مختلف مدارج ہیں، لہٰذا لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اپنی روحانی و باطنی کیفیت و صلاحیت کے مطابق کرتے ہیں، اور ہر عمل میں ان کی نیت، خواہش اور نقطۂ نظر جدا گانا ہوتا ہے، جس کی بنا پر انہیں اجر و ثواب دیا جاتا ہے یا عذاب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں کا بازار میں جانے کا فعل ہے، ان سب کے ارادے اور تصورات جدا گانا اور اس لحاظ سے ان کی چند اقسام ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جب بازار میں داخل ہوتے ہیں اور لذات و شہوات میں مبتلا کرنے والی اشیاء کو دیکھتے ہیں تو ان میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ اشیاء انہیں اپنی کشش و جاذبیت میں محو کر لیتی ہیں۔ بس یہ لوگ ان چیزوں سے وابستہ ہو کر ان کے جائز و ناجائز حصول میں مصروف ہوتے ہیں اور فتنوں میں پڑ جاتے ہیں۔ لذات و شہوات میں ڈالنے والی ایسی اشیاء کا نظارہ ان کے گمراہ اور بیگانہ دین و عبادت ہو جانے کا باعث ہوتا ہے، اور اس طرح وہ نفس امارہ کی خواہش و ضرورت کا اتباع کر کے اللہ کی اطاعت سے دور پڑ جاتے ہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے شر و نفس سے بچائے اور لذات سے اجتناب کی توفیق دے تو پھر وہ سلامت رہتے ہیں۔ اور پھر بازار میں جانے والوں سے بعض وہ ہیں کہ جب وہ لذات و شہوات کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور انہیں غافل و گمراہ کرنے کا موجب سمجھتے ہیں تو عقل و شعور سے کام لے کر دین کی طرف رجوع کرتے ہیں اور صبر و تحمل کے ساتھ اتباع شریعت اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مجاہدین کی طرح ہیں اور نفس و شہوات پر غلبہ حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پاتے ہیں، اور ان کے عمل جہاد بالنفس کا اللہ تعالیٰ دیگر نیکیوں سے بہت زیادہ ثواب دیتا ہے، جیسا کہ بعض حدیثوں میں وارد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن بعض لذات و شہوات نفس پر قبضہ و اختیار پا کر انہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دے تو اس کو اس کی نیکی کا 70 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جو لذات و شہوات کی چیزوں کو فوراً حاصل کرتے ہیں اور ان سے واصل و مختلط رہتے ہیں۔ یہ لوگ بھی اپنے لیے غفلت و گمراہی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ پھر بعض لوگ وہ ہیں جو بازار میں جاتے ہیں تو اپنی پسند و خواہش و ضرورت کو صرف اللہ تعالیٰ کی جائز و حلال کی ہوئی چیزوں تک محدود رکھتے ہیں، اور اپنی وسعت و فراخی مال سے انہیں جائز و صحت مند طریقوں پر حاصل کر کے استعمال میں لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا ہر دم شکر بجا لاتے ہیں۔ یہ لوگ برکت و فلاح پانے والے ہیں۔ اور پھر بازار میں جانے والے لوگوں میں سے بعض خدا کے بندے ایسے بھی ہیں جو لذات و شہوات کے اسباب کو نہیں دیکھتے اور نہ انہیں توجہ دیتے ہیں، وہ ان سے بالکل بے خبر اور ما سوائے اللہ سے اندھے ہیں۔ وہ غیر اللہ کو نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور نہ درخوار اعتنا سمجھتے ہیں، بس وہ اپنے حواس اور اپنی توجہ و دلچسپی کو ہم وقت محبوب حقیقی پر مرتکز رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ جلوہ میں بھی اس خلوت کا لطف و سرور لیتے ہیں جو ذکر و وجد سے معمور ہو۔ چنانچہ جب تو انہیں بازار میں پائے اور ان سے پوچھے کہ بازار میں آپ نے کیا دیکھا ہے تو وہ کہیں گے ایک ہی ذات ابدی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا، اور ان کا یہ کہنا بالکل درست ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتفاقیہ اور اچانک دیکھا ہے، خواہش و آرزو کی نظر سے دیکھا ہے، محض صورت میں دیکھا ہے، معنی میں نہیں دیکھا، ظاہری ہی میں دیکھا ہے، باطن میں نہیں دیکھا، اور پھر جتنا کچھ اور جو کچھ بھی دیکھا ہے اس میں بھی خالق اور شان ہی کو دیکھا ہے۔ وہ مخلوقات کے کسی پہلو میں تو اس کے جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کسی رخ میں اس کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ بازار جانے والوں میں اللہ تعالیٰ کے بعض برگزیدہ بندے ایسے بھی ہیں کہ جب وہ کسی جگہ عوام الناس کو گفتار و کردار کی لغزشوں اور گمراہیوں میں مبتلا پاتے ہیں تو ان کا دل ان کے لیے ہمدردی، رحمت و شفقت سے لبریز ہو جاتا ہے، اور ان سے نفرت کرنے یا انہیں لعنت و ملامت کرنے کی بجائے بازار میں داخل ہونے کے وقت سے نکلنے کے وقت تک اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے شفاعت و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ان لوگوں کو ہدایت دے
اور راہ راست کی طرف ان کی مدد و رہنمائی فرما، تاکہ یہ تیری نافرمانی اور شریعت کے خلاف ورزی سے محترز رہیں۔ بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے شہروں اور ان کی آبادیوں پر اللہ تعالیٰ کے کوتوال اور محافظ ہیں۔ اور اگر تو چاہے کہ تو بلا تعمیل و بلا تکلیف ان اللہ کے پیاروں کو اولیاء، ابدال، زاہد و متقی، محبوب و مراد، زمین پر خداوند کریم کے نائب و خلیفہ، خواہش اخلاق، شیریں بیاں ہادی و مہدی اور مرشد و رہنما وغیرہ جیسے خطابات دے سکتا ہے، ایسے لوگ کبریت احمر یعنی اقصیر اعظم کی طرح نادر الوجود ہیں، اور خلوت و جلوت میں ان کی دعا اور صحبت کے فیوز و برکات نہایت خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور خوشنودیاں نازل ہوں، اور نوع انسانی کی ہدایت و سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں سلامت و صاحب قوت و توفیق رکھے۔